دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کو ایسا جواب دیں گے جو سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہمارے بہادر سپوتوں نے دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا اور اللہ کے فضل سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے گھمنڈ اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پسرور چھاؤنی کا دورہ کیا۔ معرکہ حق کے دوران آپریشن بنیاد مرصوص کی فرنٹ لائنز پر افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے دشمن کو جو ضرب لگائی یہ معمولی کارنامہ نہیں۔ پاکستان کو روایتی جنگ میں پیچھے چھوڑنے کے بھارتی دعوے خاک میں مل گئے۔ پاکستانی قوم نے دشمن کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بھارت کا رویہ جارحانہ، شدت پسندانہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے CMH راولپنڈی کا دورہ کیا۔ بھارتی حملوں میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں اور متاثرہ شہریوں کی عیادت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی پاکستان کے خلاف جارحیت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قطر اور امریکہ کا بوئنگ طیاروں کا تاریخی معاہدہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امیر قطر تمیم بن حمد کے تجارتی تعاون میں مزید اضافے پر اتفاق۔ اقتصادی معاہدوں پر بھی دستخط۔ بوئنگ سے طیاروں کی خریداری کی کمپنی کی تاریخ کے سب سے بڑے $200 ارب کے آرڈر پر بھی دستخط ہوئے۔ امریکن وزیر دفاع نے دفاعی شعبے میں اظہار آمادگی پر بھی دستخط کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ دنیا یوکرین کی جنگ اور ایران سے متعلق جو ایک دلچسپ صورتحال ہے پر بات کی، لگتا ہے کہ سب کچھ بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا۔ پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ عالمی برادری کو بھارتی جارحیت کا مناسب نوٹس لینا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ایک ٹیلی فون پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنوبی ایشیا کی کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے سیکرٹری جنرل کی کوششوں کی تعریف۔ وزیراعظم کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کے عزم کا اعادہ۔ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے جھوٹے الزامات، جارحیت کی مذمت۔ بھارتی اشتعال انگیزی میں زخمی مزید 2 بہادر سپوت شہید۔ مسلح افواج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی، 78 زخمی ہوئے۔ حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ISPR کے مطابق دونوں اہلکار 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی اشتعال انگیزی میں زخمی ہوئے تھے۔ یہ جو جنگ ہم جیتے ہیں، یہ صرف ہم ایک جنگ نہیں جیتے، یہ آپ سب کا وہ مستقبل بھی محفوظ ہوا ہے۔ جو آپ کو ڈویژن، تقسیم سکھائی جا رہی ہے، جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں، ان پہ حملہ کر دو۔ پاک فوج اور پاکستانی قوم نے مل کر دشمن کو ہرایا۔ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ طلبہ و طالبات نے لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس تقسیم کی۔ مریم نواز نے کہا کہ بچوں کو میرا پیغام ہے، یہ اندھی نفرت کا شکار نہ ہوں۔ بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم نہیں، لیپ ٹاپس اچھے لگتے ہیں۔ بھارت کی عالمی سطح پر رسوائی ہی رسوائی۔ امریکی صدر کا پاکستان کے حق میں بیان۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان امریکہ کا قابل اعتماد اتحادی ہے اور دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط اتحادی بن چکے ہیں۔ امریکی صدر کی پاک بھارت قیادت کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش۔ اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مارکو، یہ کتنا اچھا ہوگا کہ دونوں کو باہر ڈنر پر لے کر جائیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مسکرا دیے۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پاک بھارت دوستوں کو کہا، جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں، میزائلوں کو ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو آپ کو خوبصورت بنائے۔ امید ہے سیز فائر قائم رہے گا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ صدر عالمی بینک کا 2 ٹوک موقف۔ اجے بنگا نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی تبدیلی یا خاتمہ فریقین کی باہمی رضامندی سے ممکن ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں سنتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ اٹھا دیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ جیمز ورڈ کا سنتاس معاہدے کے تحفظ پر زور کہا۔
برطانوی حکومت کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ سنتاس معاہدے جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا، حکومت کو سنتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے۔ واگا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے پونم کمار شاہ کو بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ پانی پی ٹی آئی ملک کی خاطر بات چیت کے لیے تیار۔ انہوں نے ہمیشہ کہا، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور مذاکرات کے لیے بھی۔ ہٹ دھرمی کرنے والے ہوش کے ناخن لیں، وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے میری ہفتے میں ایک ملاقات ہونی چاہیے۔ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان سے مشاورت بہت ضروری ہے۔